احباب گرامی، میں سر آپ کا بہت ممنون ہوں. جب میں لاہور لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا تو آپ نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، اور اب پھر آپ موقع مل رہا ہے. اور ایسے اچھے سننے والوں میں وہ ملٹن نے کہا تھا آڈینس لیٹ می فائنڈ فٹ دو فیو. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں 50,000 لوگ ہوں، 50 ہو سننے والے ہوں جن سے بات کی جا سکے، جو بات سمجھ سکتے ہو، سن سکتے ہو. تو آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، یا بلکہ میں نے خود چنا ہے، وہ ادب اور زندگی ہے. ویسے سر مجھے تو خود یہ معلوم نہیں کہ زندگی ہے کیا. یہ خواب پریشاں، یہ چند سانس، یہ چند لمحے، یہ چند صدیاں یا ہزاروں صدیاں یا ایک پل، جانے کیا ہے. لیکن وہ پل ملتا ہے یا صدی ملتی ہے جو ہم سانس لیتے ہیں، ہم وہاں یہ ثابت کر دیں کہ ہم ہیں، ہم موجود ہیں. اپنی موجودگی، اپنی حاضری لگوائیں اللہ کے حضور، اس کے رسول کے حضور اور اس کی مخلوق کے حضور، اللہ کے مخلوق کے حضور. ادب اور زندگی یہ دو ایسے موضوعات ہیں جن پر بڑی بحثیں ہوتی رہی ہیں. کوئی زندگی کو، وہ شیکسپیئر کے کردار نے کہا تھا کہ لائف دا ٹیل ٹولڈ بائی ایڈیٹ فل آف فیوری اینڈ سگنیفائنگ نتھنگ. کسی نے کہا کہ کیا ہے شاعری کے بارے میں بارہا کہا گیا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. یہ زندگی کیا ہے اور اسے کیسے گزارنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کوئی آخری فیصلہ دے نہیں سکا. ہم نے صرف اپنے ایمان کی قوت سے فیصلے کیے ہیں اور ہمیں اس ایمان پہ قائم رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ادب اور زندگی کا تعلق وہی ہے جو روح اور بدن کا ہے. دیکھیے، آپ کو زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آپ جانے کن کن آفات سے گزرتے ہیں، نامساعد حالات ہوتے ہیں. مطلب جیسے میں نے 8 سال کی عمر میں میری بینائی ختم ہو گئی، اس کے بعد مجھ پہ کیا بیتی، ہیلن کیلر پہ کیا بیتی، ڈاکٹر طاؤ حسین پہ کیا بیتی اور ہزاروں پہ کیا بیتی. یہ جو صورتحال ہوتی ہے، ادب اس کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس شخص کی فیلنگز کیا ہیں، ہاؤ ہی فیلز when things pass on him, when he's in a quagmire of difficulties, how he feels like. ادروائز ہمارے جو تجربات ہیں بڑے محدود سے ہوتے ہیں. آپ اگر محل میں رہتے ہیں تو شاید آپ کو محل کا تجربہ ہو، ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں تو شاید آپ کو ایک جھونپڑی کا تجربہ ہو. آپ کو بہت سی محبتیں ملی ہوں تو آپ کو لگے کہ ساری دنیا محبت کرنے والی ہے. اگر آپ نے کسی نے آپ سے نفرت کی ہے تو آپ کہیں گے صاحب یار زندگی کوئی بات ہے، آپ بائسن تھراپسٹ بن جائیں گے. تو ادیب کیا کرتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر جانسن نے کہا تھا کہ ہولڈز اپ مرر اپ ٹو لائف. ہی سمپلی ٹیلز یو وٹ لائف از. کہ زندگی میں آپ جو فیلنگز آپ کی ہیں وہ کیسی ہیں. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شاعروں ادیبوں کو کہیں اور کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا. جو آئیڈیل ریپبلک پلیٹو نے لکھی، وہ بہت بڑا اسکالر تھا ایتھنز میں 400-500 قبل مسیح میں. تو اس نے تو اپنی ریپبلک میں یہ کہا کہ یہ شاعر جو ہیں ان کو مثالی ریاست سے نکال دیا جانا چاہیے. یہ بے وقوف لوگ یہ جذبات بھڑکاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت پسند بالکل نہیں ہیں. ٹوائس ریموڈ فرام ریالٹی. اصل چیز اس نے ایک مقرر کی تھی پلیٹو نے، وہ ورلڈ آف آئیڈیاز تھا. ویسے اقبال افلاطون کے حق میں بالکل نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بس ایک جگہ رہنے والا بے عمل شخص تھا، راہب تھا، زندگی کا کوئی خاص علم نہیں تھا. اس نے اپنی آئیڈیل ریپبلک سے شاعروں کو بدر کر دیا تو پلیٹو کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ اگر کوئی بول سکتا تھا تو اس کا اپنا شاگرد ارسطو. اس نے جو اس کی اپنی کتاب تھی بوتیکا،
اسے اردو میں کہتے ہیں، تو پوئٹکس انگلش میں کہتے ہیں. اس نے کہا استاد محترم ایسا نہیں ہے، شاعر جذبات کو بھڑکاتے نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کے اندر ایک آگ ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک تشنگی ہوتی ہے، ایک بغاوت ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک ڈپریشن ہوتا ہے، ایک الجھن ہوتی ہے، جب آپ شعر کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، فن کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. آپ ایک شعر جب پڑھتے ہیں، ایک اچھی تصویر دیکھتے ہیں، ایک پھول دیکھتے ہیں، باد صبا کا جھونکا ایک آتا ہے، کتنا کچھ محسوس کرتے ہیں. ایک اچھا چہرہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کی افسردگی، پژمردگی دور ہو جاتی ہے. ادب یہی کام کرتا ہے. آپ کے اندر کا آدمی جو حبس زدہ ہے، بعض اوقات پریشان حال ہے، بعض اوقات جب وہ شاعر کی صورت میں آتا ہے تو وہ اپنی خیالات کا اظہار کرتا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا شاید وہ خودکشی کر لے، شاید وہ مر جائے. لیکن اس کو پلیٹو نے، افلاطون، ارسطو نے کہا کہ کیتھارسس، یہ لفظ کیتھارسس جو ہے CATHARSIS، دس از ویری سگنیفیکنٹ ٹو ریمبر. ایوری باڈی وشز کیتھارسس. آپ کیتھارسس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ بعض اوقات میں کیسے کرتا ہوں، ہم کوئی دکھ آتا ہے تو ہم رو لیتے ہیں، کوئی غم آتا ہے کبھی ہم ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم کسی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پتھروں کے ساتھ سر ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ادیب ہیں، شاعر ہیں، فنکار ہیں، تو آپ اس غم کو اپنے الفاظ کے ذریعے، رنگوں کے ذریعے، پتھر کے ذریعے، اپنے فنون لطیفہ کے ذریعے، ایک ہارمنی کے ذریعے، سروں کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں BA میں پڑھتا تھا، جب کوئی اچھا شعر میں سنا کرتا تھا، یقین کیجئے 2 گھنٹے میں آرام سے پھر پڑھ سکتا تھا. کوئی اچھا نغمہ سن لیا، ساری افسردگی دور ہو جاتی تھی. یہ تلاوت جو آپ کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ جس خوبصورتی سے آپ پڑھتے ہیں، آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو بھی خوبصورتی سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، تو آپ کو ایک کیتھارسس محسوس ہوتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک راحت محسوس ہوتی ہے. لیکن کہاں بخشا، کسی نے نہیں بخشا، کسی نے نہیں سنی. جب جو بات افلاطون کہہ گیا بس وہ کہہ گیا. اس کے بعد ہمارے سامنے لکھنے والے آتے رہے اور انہوں نے اپنے خیالات کا وہ اظہار کرتے رہے. اس میں لونجائنس ایک رائٹر ہے، لونجائنس، اس نے ایک کتاب لکھی تھی آن دا سبلائم. وہ 1st سینچری BC کا تھا، یا بعض کہتے ہیں 1st سینچری BC کا تھا، بعض کہتے ہیں 1st سینچری AD کا تھا. بہرحال اس کی کتاب ہے آن دا سبلائم، ترفوں پہ. تو اس نے کہا دیکھیے، جو ادیب اور شاعر ہوتا ہے وہ ہر شعر کہنے والا بندہ کوئی شاعر نہیں ہوتا. جس نے قافیہ کہہ دیا، ایک شعر بنا دیا، وہ شاعر نہیں ہوتا. وہ سروں کو اس نے بجا دیا، کوئی بوڑھا سا راگ گا دیا یا اچھا، تو وہ کوئی موسیقار نہیں ہوتا. بلکہ اس کی شرائط ہے ایک اچھا ادیب ہونے کے لیے، ایک اچھا رائٹر ہونے کے لیے، ایک اچھا آرٹسٹ ہونے کے لیے. ایک شرط کیا ہے؟ ڈیپ تھنکنگ. عام سوچ نہیں، ڈیپ تھنکنگ. آپ سوچنے والے ہو. یو مسٹ بی ہیونگ اے تھنکنگ مائنڈ، دا مائنڈ دیٹ پونڈرس، دا مائنڈ دیٹ کریٹس، دا مائنڈ دیٹ ریکریٹس. ایک عام ذہن نہیں کہ آپ نے سطحی طور پہ دیکھا اور فیصلہ کر دیا. نہیں، یو ڈائیو انٹو دا اوشن آف یور فیلنگس اینڈ ایموشنز اینڈ ریزن. تو پھر آپ جو نتائج اخذ کرتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں، اپنے احساسات کی روشنی میں، تو وہ ہے آپ کی ڈیپ تھنکنگ. ویری فیو آر انڈاؤڈ ود دیٹ ڈیپ تھنکنگ. سوچنے والے لوگ بہت کم ہیں. سوچنے والے وہ شخص نہیں ہوتے جو ایک نقطے پہ اڑ جاتے ہیں کہ صاحب جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہا ہے وہی غلط ہے.
they are always arguing, they are always debating, they are always discussing, اور اپنے آئیڈیاز کو ریویو کرتے رہتے ہیں, ریوائز کرتے رہتے ہیں. تو اس نے کہا ایک تو ضروری بات یہی ہے کہ وہ آدمی جس کی فیلنگ, جس کا تھاٹ ڈیپ ہو, پروفاؤنڈ ہو, وہ آرٹسٹ ہو سکتا ہے. ایک عام آدمی کہتا رہے, وہ ہارمونیم بجاتا رہے, وہ شعر کہتا رہے, اس کی کوئی نہیں سنے گا. دوسری چیز نے کہا کہ پھر ڈیپ تھنکنگ کا پرفاؤنڈ فیلنگس, وٹ ایور یو سے یو فیل اٹ آن یور پلسز. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب, میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو ایک دیوان کیا. جب آپ کا درد حد سے بڑھ جاتا ہے, قوت برداشت سے بڑھ جاتا ہے, جب آپ چیخ, وہ جو ایک عام آدمی چیخ لیتا ہے, شاعر شعر کہہ دیتا ہے, فنکار موسیقار ایک نغمہ الاپ دیتا ہے. وہ تان سین کی بات سن رکھی ہے نا آپ نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب اپنا راگ چھیڑتا تھا تو جناب آگ لگ جاتی تھی. کوئی موسیقار اگر گاتا تھا تو بارش ہونے لگتی تھی. اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ ذوق و شوق پڑھ کے دیکھیے اقبال کی جو نظم ہے, آپ مسجد کرتبہ پڑھ کے دیکھیے. میں کہتا ہوں یو ول گیٹ لاسٹ, یو ول بی تھرلڈ. تو ایک آپ ہر آدمی اپنے آپ کو اگر شاعر کہنا شروع کر دے, موسیقار کہنا شروع کر دے, آرٹسٹ کہنا شروع کر دے کہ جی میں اسکلپٹر ہوں, ناٹ ایٹ آل. آپ کے پاس جب تک فیلنگ نہیں ہوں گی, اور فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ جب کسی کو دکھ ہو, آپ کے جو وہ جب سنگ اس پہ گرے اور زخم آئے مجھے. اگر کسی کے تماچا لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے میرے منہ پہ لگا ہے. جب میں دوسروں کے دکھوں کے اندر لیو کرنا سیکھ لوں تو پھر آپ چیخیں گے نہیں. اگر آپ کے پاس الفاظ ہوں گے تو آپ شعر کہیں گے. جیسے آپ انیس و دبیر کے براسی پڑھتے ہیں, وہ جو اب انہوں نے جو کلام ہے میر انیس کا, آپ کو رلا دیتا ہے, کیونکہ انیس خود روتا ہے, دبیر خود محسوس کرتا ہے. اگر وہ محسوس نہ کرتے وہ اس طرح کی باتیں کبھی نہیں کہہ سکتے تھے. میری رائے میں ادب اور زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. ادب زندگی کا آئینہ ہے. آپ ادب کے بغیر زندگی کو محسوس کر ہی نہیں سکتے. آپ لاکھ فلسفے کی کتابیں پڑھ لیں, جب تک آپ ٹھوکر لگ کر گریں گے نہیں, آپ کو یہ محسوس ہی نہیں ہوگا ٹھوکر کیا چیز ہوتی ہے. حاضرین گرامی, ابھی چند مہینے کی بات ہے, 6 مہینے 8 مہینے کی بات. میری نواسی ہے, وہ ایم فل کر رہی ہے آج کل. اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا تو اس نے کوئی میڈیسن وغیرہ لیں. واٹ ہیپنڈ آل آف اے سڈن شی لاسٹ اے سائٹ. شی از 27 ایئرز اولڈ, ایک اس کا بچہ بھی ہے. وہ مجھے کہتے ہیں, مجھے پاپا کہتی ہو, پاپا مجھے آنکھیں دلوا دیں. میں کہا بیٹے تم کیوں گھبرا رہی ہے, تمہارے پاپا نے, تمہارے نانا نے تو 8 سال کی عمر میں یہ چیز گوا دی تھی. نہیں پاپا, میں کچھ نہیں چاہتی, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے آنکھیں چاہیے. وہ آدمی جو اس طرف سے گزرتا ہے, جب وہ بات کرے گا اسے کہیں گے ہم شعر, اسے کہیں گے ہم نظم, اسے کہیں گے ہم نغمہ. آپ نے فلم مغل اعظم میں نے سنی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی. ویسے تو آپ عشق کے خلاف ہیں, مجھے نہیں معلوم حکمے کے خلاف ہیں, میں تو حکمے ہوں. وہ جو نغمے وہاں گائے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کے آنسو آ جاتے ہیں. فلم میں جب آپ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آرٹسٹ لکھنے والا ہوتا ہے, بلکہ بعض تھیٹرز میں تو وہ رومال دیتے تھے تاکہ آنسو پوچھ لیے جائے جب ایکٹر ایکٹنگ کر رہا ہو, اور آپ کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ وہ فلم نگار اپنے شاعری کے ذریعے, اپنے فن کے ذریعے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. لیکن جب آپ کو وہ گرفت میں کوئی نہ لے سکے اور آپ کو پتہ چلے کہ
یہ بچی تو فلاں بندے کو پسند کرتی ہے، وہ بچہ فلاں لڑکی کو پسند کرتا ہے، آپ ریوالور نکالتے ہیں، چل جا، اس لیے کہ آپ نے اسے فیل ہی نہیں کیا. وین یو آر ان فیلنگ یو نو وٹس وٹ اینڈ ہوز ہو. کاش کہ اگر ہم لوگوں نے ادب پڑھا ہوتا، ہم نے زندگی کی گہرائی کو محسوس کیا ہوتا، تو شاید یہ جو قباحتیں آپ ڈیلی سنتے ہیں، یہ جو کراچی میں ہو رہا ہوتا ہے، لاہور میں ہو رہا ہوتا ہے، زندہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، جانے کیا کیا کر دیتے ہیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوا، یا احساس تھا تو وہ احساس مار دیا گیا. سمدر، بچر، سینگل، فنشڈ اپ. تو حضرات گرامی آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ اچھا، پھر ہمارے حالی صاحب آئے، وہ خود اچھے شاعر ہیں. وہ مجھے ویسے آج کل شعر زیادہ یاد نہیں رہتے، مارچ جب آنے والی ہوگی تو میری 80 سال عمر ہو جائے گی، تو اگر کوئی شعر مجھے نہ یاد آئے تو میں معذرت چاہوں گا. وہ جو مولانا علی کی مسدس ہے نا، یہ شعر و قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈا سے جو ہے بدتر، زمین جس سے ہے زلزلے میں برابر، ملک جسے شرماتا ہے آسماں پر. اور آگے یہ کہتا ہے وہاں جہنم میں سب وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. کون سے شاعر؟ وہ شاعر جو شاعر ہیں نہیں، متشاعر ہیں، جنہوں نے فیل ہی نہیں کیا. Now if I am talking to you about blindness, I know what blindness is, what it constitutes. A man who is crippled, he knows what's being crippled. ہم ہر آدمی ادب کیا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ جو دکھ ہمارے اندر ہے، وہ جو دکھ آپ کے اندر ہے. کتنا دکھ ہے آپ کے اندر؟ آپ جانتے ہیں لوگ کتنے خودکشی کر جاتے ہیں؟ امریکہ میں کتنی خودکشیاں ہوتی ہیں. ویسے میں نے ڈپریشن پہ کتاب لکھی ہے، کبھی پڑھی ہو تو پڑھ لیجئے گا. ہمارے ہاں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے یار دل ہی نہیں لگتا، وہ کچھ ہے ہی نہیں. ہاں یہ پاکستان کیوں بن گیا تھا؟ اور چھوڑیں جی بھائی، تم اس پہ یو ہیو ناٹ لیوڈ ان دیٹ سچویشن. اور وہ کون آپ کو لیو کرے گا؟ وہ آرٹسٹ کرے گا. اگر آپ کے پاس آرٹ نہیں ہے، اگر آپ بات کا ڈھنگ نہیں جانتے، آپ جتنے بڑے وائز بن جائیں، کیا حضرات گرامی ہمارے ملک میں وائزین کی کمی ہے؟ نیک لوگوں کی کمی ہے؟ کتنے لوگوں نے حج کیا ہوا ہے؟ کتنے لوگ پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو پھر اگر ایسا ہے تو ویسا کیوں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں we don't feel that we are bowing before God. اہدنا الصراط المستقیم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح رستہ دکھا، اور سارا دن کہتے یار اچھا رستہ بتاؤ نا، پیسے آ جائے، کہیں سے مانو ملال آ جائے. How strange it is, how odd it is. اور ہم اللہ کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پتہ نہیں سارا دن ہم 5 دفعہ جب نماز پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں. تو کیا ہم خدا کا مذاق اڑاتے ہیں یا بلا مذاق اڑاتے ہیں؟ شاعر آپ کو یہ بتاتا کہ نو، دس از ناٹ ہاؤ یو شوڈ فیل. جب آپ علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں، جب آپ ملٹن کو پڑھتے ہیں، جب آپ کیٹس کو پڑھتے ہیں، جب آپ سعدی کو پڑھتے ہیں، تو تب آپ کو معلوم ہوتا ہے. باپا سانگ کو پڑھتے ہیں آپ، ان لوگوں کو جب آپ بڑے لوگوں کو پڑھتے ہیں، ٹالسٹائے کو پڑھتے ہیں اور بڑے موسیقاروں کو سنتے ہیں، تو تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی ہے کیا. ڈیئر سرز، دیر از نو ڈفرنس بٹوین لائف اینڈ لٹریچر. لٹریچر از دا ماؤتھ پیس آف وٹ یو فیل. اور اگر آپ لٹریچر نہیں پڑھتے، لٹریچر نہیں جانتے، تو پھر آپ نے زندگی کو جانا ہی نہیں، آپ اس کی کسک محسوس ہی نہیں کر سکتے. ہاں شاید اس وقت کر لیں جب آپ کو چوٹ لگی ہو، لیکن چوٹ لگے گی تو آپ پتہ کیا کہیں گے؟ یار قسمت میں یہی لکھا تھا. ایک مزیدار قسمت بھی ہے
جس کا بت ہم نے تلاش لیا ہے. اچھا یہ ہوگا ایسے، تو ایسا نہیں ہے. یہ ادب آپ کو، اچھا ویسے ادب تو وہی جن ایک دوسرے کا ادب سلیقے کو ہی کہتے ہیں نا، ڈیکورم کو، طریقے کو، عربی کا لفظ ہے یہ، اسی کو کہتے ہیں. تو لٹریچر کیا ہے؟ ہڈسن نے تو یہ کہا تھا، ہڈسن نے کتاب لکھی ہے انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف انگلش لٹریچر. ہڈسن نے یہ کہا تھا کہ ویدر لٹریچر گیوز یو نالج اور ناٹ، بٹ اٹ شوڈ بی ایستھیٹکلی پلیزنگ. آپ کو علم دے یا نہ دے، آپ کو انقلابی بنائے یا نہ بنائے، لیکن آپ کو خوش کر دے. جب آپ خوش ہوں گے تو آپ کی زندگی رقص کرے گی، گائے گی. جب آپ خوش ہونا بہت ضروری ہے، ڈپریشن سے آپ کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ چونکہ صورتحال ہمارے ہاں، ہم نہ لٹریچر پڑھتے ہیں یا وہ لٹریچر پڑھتے ہیں جو لٹریچر ہوتا نہیں ہے، پھر ہم سچ نہیں بول سکتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. آج سعادت حسن منٹو جو ہے اسے آپ سب سے بڑا شارٹ اسٹوری رائٹر کہتے ہیں. کل اس کو جیل میں بھیجنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. بھائی وائی شوڈ یو ہائڈ فیکٹس؟ لٹریچر از ناٹ افریڈ آف ٹیلنگ ٹروتھ. آپ کہتے نہیں یہ نہیں کرنا. نہیں وہ جب کیا تھا وہ شادی کا شعر، خلوت می رون آکار دیگر می کنن، یعنی ویسے ٹھیک ہے، جب خلوت میں جا کے پھر اور کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو وہ وائزین جو آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ایکچولی وہ خود اپنے آپ کو نصیحت نہیں کر پاتے. سر اگر آپ نے زندگی کو بہتر بنانا ہے، آپ کو ماڈل تلاش کرنے ہوں گے، اور ماڈل اس وقت ہوں گے جب آپ موو ہو چکے ہوں گے. اور لٹریچر کیا کرتا ہے؟ اٹ مووز یو ٹو تھنک اینڈ ٹو فیل. دیکھیے ڈائیڈیکٹک ہونا ضروری نہیں ہے کہ جی شاعر کا یہ کام ہے کہ وہ تبلیغ کرے. او نو، کسی شاعر کا یہ کام نہیں کہ تبلیغ کرے. اقبال نے بالکل تبلیغ نہیں کی. اقبال نے جو محسوس کیا اسے شعری پیکر میں ڈھال کے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور مجھ سے بعد میں سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ آپ جانتے ہیں اقبال کتنے زندہ دل تھے. حضرت علامہ اقبال بڑے زندہ دل آدمی تھے. بیوٹی کی ان کو بڑی شناخت تھی، بڑے حسن پرست تھے. اگر حسن پرست نہ ہوتے شاعر نہ ہوتے. اور حسن کون سا ہوتا ہے؟ بیوٹی از ٹروتھ، ٹروتھ بیوٹی. دیٹ از آل یو نو آن دا ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو. یہ ایک بہت بڑی سچائی ہوتی ہے. ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اگر آپ نے منٹو کو نہیں پڑھا ہوگا، آپ کیسے بتائیں گے کہ کیا کیوں ہوتا ہے، کیا کیسے ہوتا ہے؟ وہ آپ نے پریم چند کا افسانہ کفن پڑھ رکھا ہے؟ بہت سے نہیں پڑھ رکھا ہوگا. اگر آپ اس کو پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے. واٹ از پاورٹی لائک؟ جب تک آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، یہ محسوس، جب تک رائٹر، آپ ضروری دیکھیے نا، ایک آدمی کی زندگی بڑی مختصر سی ہوتی ہے اور وہ سب تجربات نہیں کر سکتا. چلیں آپ محبت کر لیں گے، پھر نفرت کیسے کریں گے؟ دولت مند ہو جائیں گے، غربت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ چور ہوں گے تو آپ کو ڈاکو کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو یو ہیو ٹو پلیس یور سیلف ان دا پلیس آف 100,000 پیپل اینڈ دیٹ واٹ دا آرٹسٹ ڈز. دیکھنا تقریب کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو وہ جو شاعر ہے وہ آپ کے دل کی فیلنگز کا اظہار کرتا ہے لفظوں میں، کبھی سروں میں، کبھی پتھر کے اندر نغمہ موجود ہوتا ہے. اسکلپٹر کیا کرتا ہے؟ وہ جو پتھر کے اندر تصویر ہے اس کو نکالتا ہے. یہ ہارمونیم جو ہوتا ہے، سریں ہیں 7 سروں کا بہتا دریا تیرے نام. میں نے تو ویسے کس کے نام نہیں کیا، تو میں ہارمونیم سے بجا لیتا ہوں تھوڑا بہت. تو جب آپ ان سروں کو بجاتے ہیں تو ان سروں میں ایک زندگی گونجتی ہے. ایوری نوٹ ہیز اے لائف. تو اس لیے ادب، جب تک آپ زندگی میں ادب
کا مطالعہ نہیں کریں گے. ادب سے کیا مراد ہے؟ اچھی جمالیاتی چیزیں، حقیقت پسندانہ چیزیں. اس وقت تک آپ کی زندگی نامکمل رہے گی. ایک اچھا ادیب، ایک اچھا شاعر، ایک اچھا ریڈر 1 سال نہیں جیتا، 1000 سال جیتا ہے، 10,000 سال جیتا ہے. شیکسپیئر نے کیا کہا تھا؟ لائف پائلڈ آن لائف ور بٹ ٹو لٹل. لائف پائلڈ آن لائف ور بٹ ٹو لٹل. جتنی مرضی زندگیاں لائیں وہ بھی تھوڑی ہیں. لیکن شاعر کیا کرتا ہے؟ فنکار کیا کرتا ہے؟ ادیب کیا کرتا ہے؟ آپ کی زندگی کو پرلونگ کرتا ہے. آپ 1000 سال پہلے کی باتیں بھی وہ آپ کی جزو حیات بن جاتی ہیں، اور 50 سال کے بعد کی چیزیں بھی جو آنے والی ہیں وہ بھی آپ کو جزو حیات بن جاتی ہے. تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس موضوع کے اوپر. اب میں ذرا آپ سوالات اگر پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، اور تھوڑا پانی مجھے پلا دیں. You can ask me questions if you like. شاعر آپ کو زندگی عطا کرنے والا ہوتا ہے، آپ کو بولنا سکھاتا ہے. آپ کو بولنا نہیں آتا، وہ آپ کو بولنا سکھاتا ہے. آپ کو محسوس کرنا نہیں آتا، وہ آپ کو محسوس کرنا سکھاتا ہے. آپ کی زندگی مختصر ہے، اس کو وہ طویل کرتا ہے. تو اس کا کام، اس لیے ادب اور زندگی جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اور ادب کے بغیر زندگی میرے خیال میں زندگی ہے ہی نہیں. اگر آپ نے ادب نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے، 500,000 سال کا اضافہ ہو جائے گا. آپ اچھی کتابیں پڑھیے، ربش مت پڑھیے. ربش آپ کو زندگی نہیں دیں گی. اچھی کتابیں پڑھیں آپ. اور کتاب ایک، اس سے اچھا دوست کوئی ہوتا نہیں ہے. اگر آپ اچھی کتاب پڑھیں، آپ شیکسپیئر کو پڑھیں. وی آر ناٹ دا فرسٹ ہو ود بیسٹ میننگ ہیو انکرڈ دا ورسٹ. جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں، یہ کوٹیشن ہے کہ ہم پہلے نہیں ہیں جن پہ بہت کچھ بیتا اور وہ خاموش ہے. وی آر ناٹ دا فرسٹ جن کے انٹینشنز بھی ٹھیک تھے، لیکن انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں. تو جب میں یہ پڑھوں گا، پھر جب اگر کوئی میرے سے زیادتی کرے گا، میں کہا بھائی یہ تو ہوتا رہا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، تو وائی شوڈ وی گیٹ ورڈ. تو اچھی کتابیں پڑھیے، اچھی کتابیں پڑھیے. اللہ ایک در جب بند کرتا ہے نا، وہ 100 در کھولتا نہیں ہے. وہ 100 در کھولنے کے ہمت دیتا ہے. در از خود نہیں کھلتے، در کھولے جاتے ہیں. جہاں بھی کہیں میں دیکھتا ہوں وہاں لکھا ہوتا ہے جی بصارت گئی تو بصیرت مل گئی. کوئی بصیرت کوئی لڈو ہیں جو مل گئے؟ کمال ہے. I'm against that. One has to. کتنے نابینا ہیں جو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور کتنے آنکھوں والے ہیں جو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. یہ بصیرت صورت کوئی چیز نہیں ہوتی. بصیرت از یور ایفرٹ. بصیرت از یور آپٹیمزم. بصیرت از یور فورجنگ اہیڈ. بصیرت از یور ڈرائیونگ ڈیپ. اسے بصیرت کہتے ہیں. نہیں اب دامن بچاؤ گے تو پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آپ پہلے دریا میں غوطہ زن تو ہوں، تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ موجوں کی کیا کیفیت ہے. آپ تماشا اگر دیکھیں ساحل پہ کھڑے ہو کر تو کیا دیکھیں گے آپ کو تو کوئی نظر نہیں آئے گا. ڈاکٹر صاحب اصل سوال یہ تھا کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ نسخہ بتائیں کہ بغیر کچھ ہاتھ پاؤں مارے سب کچھ ہاتھ آ جائے. کاش کے تو بتا دیں. There's no short cut to success. کامیابی کے کون شارٹ کٹ کسی کو نہیں ملتا ہوتا کبھی بھی. وہ ہما تھا کہتے سر پہ بیٹھتا تھا، کوئی تھا بھی یا نہیں. I never know. وہ جاہلانہ دور میں ہما ہوتا تھا. باپ کے بعد بیٹا بن گیا، بیٹے کے بعد پوتا بن گیا، یا 5,000 10,000 سپاہی اکٹھے کیے، حملہ کر دیا. دوسرے جاہل ہوتے تھے، جی بادشاہ بن گیا ہوں میں. وہ کوئی حقیقت پسندی تھوڑی ہے. دس از ڈسٹارشن آف فیکٹس اینڈ ہسٹری. ہسٹری کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں سی. وہ تو ماؤ سیٹر ریکارڈ ہے، اس میں کوئی سچائی ہوتی ہی نہیں ہے اس کے اندر. صاحب یہ ہے کہ آپ مشکلات کو اگر نہیں آتی تو انہیں خرید لیں. جب تک آپ مشکلات آپ پہ نہیں آئیں گی، آپ اور میں انسان نہیں بنیں گے.
مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئی. مشکلیں جب آپ اف یو ایوائڈ پرابلمز ملٹیپلائی. دیکھیے یہ آپ ڈرے نہیں کسی چیز سے. جب میں ایم اے سر بی اے میں نا میں نے اسلامیات رکھا اور ساتھ ہسٹری, تو بعد میں خیال آیا کہ نہیں بی اے میں یا لٹریچر میں رکھ لوں. تو میرے فادر ٹیچر تھے, تو ہم گئے پرنسپل صاحب کے پاس سرگودا میں تو تھا. وہ کہنے کہ ماسٹر صاحب آپ, میرے والد صاحب ٹیچر تھے, یہ آپ بچوں کو کس مصیبت میں ڈال رہے ہیں لٹریچر رکھ کے دے رہے ہیں انگریزی کا. تو ابا جی نے کہا کہ میں کہاں ڈالوں, یہ مجھے ڈال رہا ہے. اچھا میں نے لٹریچر رکھ لیا. اچھا اس زمانے میں منتھلی ٹیسٹ ہوا کرتے تھے 60s میں. آئی ٹاپڈ ان ایوری منتھلی ٹیسٹ. اچھا پھر جب میں نے بی اے کیا, بی اے میں نے بڑی اچھی پوزیشن کی, ایم اے انگلش کرنا چاہتا تھا. تو میرے ایک ٹیچر تھے جو مجھے میری قابلیت سے بھی واقف تھے, میری اسٹائل سے بھی, کہ نہیں یار اس طرح نہ کرو. ایم اے انگلش یعنی کرنے لگا, ہم سے 7 سال بھی نہیں ہوا. تو میرے پاس ایک ہی جملہ تھا, پتہ نہیں کہاں سے آ گیا تھا وہ, کہ اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے 2 ہی سال میں کیا. اس وقت میری یونیورسٹی میں 5ہی پوزیشن تھی اور فیصل آباد کالج میں نے ٹاپ کیا تھا. تو مشکلیں نہیں ہوتی کچھ. پہلی بار جہالت ہے, میرے ماں باپ ایک لڑکی کے ساتھ میری نکاح کرانے کے لیے گئے, انہوں نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا بچپن سے. تو کہنے کو ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا, اسے نظر تو نہیں نہ آتا. وہ کیسے دیکھے گا, یہ میری بیٹی کو کیسے دیکھے گا. میں اب بجان نے اگر مجھے بتایا, میں نے کہا اب کیا کرتے ہیں, میں نے آپ کو کب کہا تھا, میں تو ایف اے میں پڑھتا ہوں ابھی. میں نے کہا اب جو لڑکی مجھے خود آ کر آفر کرے گی کہ میں نے شادی کرنی ہے, میں نے اس سے کرنی ہے. اور مانیے ایسا ہی ہوا, ایسے ہی ہوا. آئی ڈونٹ مینس میٹرز. تو دیکھیے خدا اسی کو دیتا ہے جو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہمیں صلاحیت تو پیدا کریں پہلے. ہم نے کہا جی چلے بھائی ایک سراتے پڑھ لو, کوئی نماز سارے جی وہ سارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, فلاں چیز کر لو. اور تمہارے کیسے گناہ معاف ہوں گے بھائی؟ دوسروں کا رزق کھایا ہوا ہے, دوسروں کے گلے دبائے ہوئے ہیں, تم کہتے ہو اس طرح ہمیں معافی مل جائے گی. واٹ اے فولش ایڈیوٹک آئیڈیا اٹ از. دس واٹ آئی فیل لائک سر. تو یہ نہیں ہوتا, آپ کو عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے اور آپ مشکل راستہ اختیار کریں. سر میں نے ایک شعر لکھا تھا بہت پہلے, مجھے ہر لمحہ چلنے کا ہنر دے, میری منزل خدایا دور کر دے. یہ بہت پہلے لکھا تھا کبھی 80s میں. مجھے ہر لمحہ چلنے کا ہنر دے, میری منزل خدایا. اور منزلیں تو ہوتی ہی نہیں ہیں. منزلوں کی بات چھوڑو, کس نے پائی منزلیں. ایک سفر اچھا لگا, ایک ہم سفر اچھا لگا. یہ بھی کبھی شعر پتہ ہے, میں نے کوئی 10 کتابیں لکھی ہیں شاعری پہ. تو ایک پنجابی میں بھی میری ایک کتاب ہے, وہ کوئی بھی لے کے پڑھیے. نہ عشق نو لکھا ناویں جو لگاتے رہتے ہو. اور میں جب اپنی ٹاپک مجھے کہا نا کہ کوئی ایسا کرے نا جسے کوئی مزاح بھی پیدا ہو, کوئی چیز ہی, میں سوچ رہا تھا کیسے مزاح پیدا کروں گا میں. اچھا ٹاپکس میرے پاس اور بھی شمار ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بڑا دیرینہ موضوع ہے ادب سے متعلق, آپ کو پتہ ہے کہ ادب کے بارے میں 2-3 ماہرین کی, فلسفیوں کی, شعراء کی, انٹلیکچوئلس کی رائے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ادب برائے ادب ہے, یعنی ادب کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ ادب آپ نے لکھ دیا, کوئی چیزیں اچھی لکھ دی, لوگ پڑھیں گے, اس کا لطف اٹھائیں گے. اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ادب برائے ادب ہی نہیں, صرف ادب برائے زندگی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں بھی میرا حال خلاصہ یہی تھا کہ ادب جو ہے برائے زندگی ہے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, کیسے ہونا چاہیے. پھر ایک ایسا بھی مکتبہ فکر تھا جو کہتے تھے کہ ادب برائے ذات ہے انسانی کے لیے, کہ جو کوئی لکھنے والا ہے وہ اپنی ذات کے لیے لکھتا ہے, نہ وہ کوئی زندگی کے لیے لکھتا ہے, نہ کوئی صرف ادب کے طور پہ, وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے لکھتا ہے. تو یہ مختلف نظریات ہیں, اس پہ بڑی بحثیں ہوتی رہی ہیں.
تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے خاصا متفق ہوں کہ ادب جو ہے وہ زندگی کے لیے ہے. یعنی آپ جو کچھ لکھتے ہیں اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انجوائے کریں، لطف اٹھائیں، ان کی مشکلات میں کمی ہو، ان میں کچھ کرنے کا حوصلہ ہو، کچھ عزم ہو، کوئی اچھی چیزیں ہوں. اور پھر ہمارے جو بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے لکھنے والے ہیں انہوں نے تو بڑا ایک خاص مقصد لے کے بھی لکھا ہے. جیسے فردوسی نے لکھا شاہ نامہ جو تھا اپنا، اس نے پرانے ایران کو زندہ کر دیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے چیزیں آ جائیں کہ اس قوم نے کیا کچھ بڑے بڑے کام کیے ہیں. اس نے اس مقصد سے لکھا. پھر ہمارے جو قومی شاعر ہیں حفیظ جالندھری صاحب نے، انہوں نے شاہ نامہ اسلام لکھا، اور اس نے بھی انہوں نے یہ مقصد بیان کیا اور فردوسی کا بھی حوالہ دیا کہ فردوسی نے وہ لکھا اور کیا ایران کو زندہ، تو میں چاہتا ہوں لکھ کے کروں اسلام کو زندہ. مطلب جو خطے کا مفہوم یہ ہے کہ میں اسلام کو زندہ کروں. تو انہوں نے بھی اس کے لحاظ سے لکھا اور بڑا شاندار لکھا. تو ڈاکٹر صاحب نے زندگی کے مختلف مقاصد بھی بتائے ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا ایک مصرع ہے شعر کا، یا پتہ نہیں ویسے کسی نے کہا ہے، ارسطو نے کچھ باتیں کی، کچھ اور یونانی جو شعراء کی انہوں نے بات کی، فلسفیوں کی بات کی. ایک مجھے بڑا مصرع پسند آتا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی اگر بندگی اس میں نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا خوبصورت یہ جو کسی نے خلاصہ بیان کیا ہے. باقی ڈاکٹر صاحب کی ایک دو کتابیں میرے سامنے رکھی تھیں، اس میں سے جو انہوں نے باتیں جو گفتگو کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے اچھے اسی تجربے کی بنیاد پر اس میں انہوں نے شعر بھی کہیں گے. مثلاً ایک جو میں نے نوٹ کیا وہ لکھا ہوا ہے کہ فرماتے ہیں کہ زیست سفر میں کوئی لمحہ، زیست سفر میں کوئی لمحہ ایک زمانہ بن جاتا ہے، ایک افسانہ بن جاتا ہے. یعنی زندگی میں لمحات آتے رہتے ہیں اور لمحوں کا ایک مجموعہ ہے زندگی، جس میں وہ زمانہ بنتا ہے اور پھر افسانہ بنتا ہے. اور ذاتی لحاظ سے بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھولنے والا شعر ہے، اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بھی حساس آدمی کی یہ انہوں نے اظہار کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں اجالا ہی نہیں، میری آنکھوں میں اجالا ہی نہیں، میں نے اس روگ کو پالا ہی نہیں. بجائے اس کے کہ اس میں کوئی دکھ اور غم اور رونے والی کیفیت ہوتی، کیسے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں اجالا ہی نہیں، میں نے اس روگ کو پالا ہی نہیں، اس کو روگ بنا دیا. آپ غور کریں یعنی کتنا زبردست اظہار کیا ہے. پھر زندگی کے بارے میں چونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ان کے بڑے خوبصورت شعر ہیں. میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ ان کی کتابیں دیکھیں اور پڑھیں. لکھتے ہیں کہ میری زندگی تیرا شکریہ، میری زندگی تیرا شکریہ، کوئی رنج ہے نہ ملال ہے. میری زندگی تیرا شکریہ، کوئی رنج ہے نہ ملال ہے. جو دیا خوشی سے وہ لے لیا، کوئی رنج ہے نہ ملال ہے. جو اللہ سے ملا یعنی توکل کی انتہا ہے میں سمجھتا ہوں شعر میں. اور پھر اگلے دو شعر ہیں، اس میں کہتے ہیں کوئی مجھ سے آگے نکل گیا، کوئی مجھ سے آگے نکل گیا، میں کسی سے آگے نکل گیا. کوئی میرے ساتھ نہ چل سکا، کوئی رنج ہے نہ ملال ہے. زندگی گزرتی چلی. آخری شعر دو میں ان کے سنانا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کئی پیمان باقی ہیں، یعنی یہ امید کا دامن نہیں چھوڑ رہے، زندگی کا سفر اسی طرح جاری ہے. اور غور کیجئے، ان کی کیفیت دیکھیے، ان کی جو معاملات ہیں وہ سامنے رکھیے، اور ان کا عزم دیکھیے، ارادے دیکھیے، اور پھر اس کو اپنے سوچ سے، اپنی فکر سے، اپنے ارادوں سے آپ مقابلہ کیجئے. میں سمجھتا ہوں، میں تو خاصا پڑھ کے شرمسار سا ہو رہا تھا. فرماتے ہیں کہ کئی پیمان باقی ہیں، مجھے کچھ اور جینا ہے. کئی پیمان باقی ہیں، مجھے کچھ اور جینا ہے. کئی احسان باقی ہیں، مجھے کچھ اور جینا ہے.
قوا میں اب بھی ہمت ستاروں کو اچکنے کی، غور کیجیے، فرماتے ہیں قوا میں اب بھی ہمت ستاروں کو اچکنے کی، میرے اوسان باقی ہیں مجھے کچھ اور جی جانا۔ تو میں سمجھتا ہوں خواتین و حضرات یہ ایک ہی ان کے دو شعر آپ کے سامنے رہیں کہ میرے اوسان باقی ہیں ابھی کچھ اور جی رہے ہیں، یعنی ابھی تک صلاحیت باقی ہے، ان کی سوچ باقی ہے، ان کی فکر کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ باقی ہے، تو وہ کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس طرح کا نہیں ہے کہ بندے ذرا کوئی زندگی گزری یا کوئی مشکل لمحہ آیا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ ان کی پوری گفتگو، ان کی پوری زندگی، ان کی ہر بات جو ہے ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں ان کا بہت ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے باوجود مشکلات کے، باوجود رکاوٹوں کے، وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور اتنی شاندار انہوں نے گفتگو کی۔ بہت شکریہ